ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز آفیشیل۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ایک سٹوری۔ جس آدمی کے ساتھ یہ ناقابل یقین ہیبتناک حادثہ گزرا ہے، اس نے قسم دے کر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں نہ تو اس کا نام ظاہر کروں گا، نہ یہ بتاؤں گا کہ یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور مجھے اپنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی کی ڈائری دے کر کہیں اچانک ہی چلا گیا تھا، جیسے غائب ہو گیا ہو۔ میں آپ کو اس کی کہانی اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام سلطان ہے۔ میری پیدائش پاکستان کے ایک مشہور تاریخی شہر میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں میں نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ BA پاس کرنے کے بعد میں ایک انشورنس کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میری نوکری کو دوسرا سال جا رہا تھا کہ میرے ماں باپ بس کے ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ میں اکیلا رہ گیا۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد میرا جی اس شہر سے اکھڑ گیا تھا۔ کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے سیر و تفریح کا شروع سے ہی شوق رہا تھا۔ خوبصورت شمالی علاقہ جات کی کئی بار سیر کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بار ایران اور مصر کا بھی چکر لگا چکا تھا۔ تاریخ، خاص طور پر قدیم مصر اور یونان کی تاریخ سے مجھے گہری دلچسپی تھی۔ کالج کے زمانے میں بھی تاریخ کا مضمون میرا دل پسند مضمون رہا تھا۔ قدیم مصر کی تہذیب کی پراسراریت کو حیرت میں ڈال دینے والی عجیب و غریب روایات مشہور تھیں، ان سے بڑا متاثر تھا۔ پہلی بار جب میں مصر کی سیاحت پر گیا تو میں نے اہرام مصر کی سیر تو ضرور کی تھی اور ایک دو اہرام اندر سے بھی جا کر دیکھے تھے، لیکن چونکہ میرے پاس پیسے بہت کم تھے، اس لیے قاہرہ میں زیادہ دیر قیام نہ کر سکا اور اہرام مصر کو زیادہ قریب سے دیکھنے اور وہاں رہ کر قاہرہ کے ان میوزیمز کو اسٹڈی کرنے کی حسرت لے کر پاکستان واپس آ گیا تھا، جہاں مصر کے فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب میں دنیا میں اکیلا رہ گیا اور ہر شے سے جی اچاٹ ہو گیا تو سوچا کیوں نہ ایک بار پھر قدیم مصر اور یونان کے ملکوں کی سیاحت کی جائے۔ اس طرح سے جی بھی بہل جائے گا اور میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ میں نے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں مصر میں زیادہ سے زیادہ اسٹے کروں گا۔ اس ملک کی قدیم تاریخ سے میں بے حد متاثر تھا۔ پاسپورٹ میرے پاس موجود تھا۔ اس پر پہلے بھی ویزا لگ چکا تھا۔ دوسری بار ویزا لگوانے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ بینک سے اپنی تمام جمع پونجی نکلوا کر اسے مصری کرنسی میں کنورٹ کیا اور بغیر کسی کو بتائے اپنے آبائی شہر کی ٹرین میں سوار ہو کر کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم لوگ شروع ہی سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ چابی میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو دے دی اور کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا جب میں واپس ہی نہ آیا تو مالک مکان میرے رشتہ داروں سے مکان کا کرایہ طلب کرے گا، وہ مجھے تلاش کریں گے۔ جب میں نہ ملا تو وہ مکان سے میرا سامان وغیرہ اٹھوا کر اپنے گھر میں ڈال لیں گے اور مالک مکان کے حوالے کر دیں گے۔ یہی میں چاہتا تھا۔ کراچی سے ایک بحری جہاز کے ذریعے مصر کی بندرگاہ اسکندریہ پہنچ گیا۔ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم تھا کہ اسکندریہ کا شہر سکندر اعظم نے آباد کیا تھا۔ اس زمانے میں سارے ایران اور مصر پر سکندر اعظم کی حکومت تھی۔ یہ شہر اس سے پہلے بھی میں دیکھ چکا تھا۔ اسکندریہ سے ریل میں بیٹھ کر میں قاہرہ آ گیا۔ قاہرہ میں YMCA والوں کا ایک ہاسٹل تھا جہاں ٹورسٹ اسٹوڈنٹس آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ پہلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو اسی ہاسٹل میں ٹھہرا تھا۔ تھوڑے سے پیسوں کے بدلے یہاں رات بسر کرنے کو ٹھکانہ مل جاتا تھا۔ میں دل میں یہ سوچ کر چلا تھا کہ قاہرہ میں پہنچنے کے بعد وہاں کوئی ملازمت وغیرہ کر لوں گا تاکہ معاشی اعتبار سے بے فکر ہو کر اس قدیم تہذیب و تمدن والے شہر کے آثار قدیمہ کا سکون سے مطالعہ کر سکوں۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ قاہرہ میں پاکستانی بھی کاروبار کرتے ہیں اور کافی عرصے سے وہاں آباد ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے مدد مل سکتی ہے۔ قاہرہ پہنچنے کے بعد میں نے YMCA کی ایک چھوٹی سی کوٹھری میں ڈیرا جما لیا اور قاہرہ میں آباد ایک پاکستانی سے جا کر ملاقات کی جو قاہرہ کی ایک مارکیٹ میں پرانے سکوں اور اینٹیکس کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے میری طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دی اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں قاہرہ میں کوئی کام تلاش کر رہا ہوں تاکہ یہاں کچھ عرصہ قیام کروں تو وہ الٹا مجھے نصیحتیں کرنے لگا کہ خبردار، ویزا جتنی مدت کا ہے اس سے ایک دن بھی اوپر نہ ٹھہرنا۔ یہاں کی پولیس بڑی سخت ہے اور پکڑ کر جیل میں بند کر دیتی ہے، اور یہاں کی جیلوں میں جو غیر ملکی ایک بار داخل ہو جائے پھر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ میں سخت بددل ہو کر واپس اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ اسی طرح میں 2-3 اور پاکستانی دکانداروں اور تاجروں سے ملا۔ انہوں نے بھی آؤ بھگت اور زبانی بات چیت کے سوا میرے لیے کچھ نہ کیا۔ شاید وہ بھی پردیس میں تھے اور مجبور تھے۔ بہرحال میں نے ہمت نہ ہاری اور کام کی تلاش میں لگا رہا۔ میں بڑی کفایت شعاری سے خرچ کر رہا تھا تاکہ میرے پاس جو پیسے ہیں وہ کم سے کم خرچ ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ صرف دال روٹی پر گزارا کر رہا تھا۔ شام کے وقت میں YMCA کے ایک چھوٹے سے آفس میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ دفتر کا مینیجر ایک پرتگالی کرسچن تھا۔ میرے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ ایک سیاہ گھنگریالے بالوں والا خوش شکل نوجوان اندر آیا۔
اس نے پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور سگریٹ پی رہا تھا۔ آتے ہی اس نے پرتگالی مینیجر سے عربی میں گفتگو شروع کر دی۔ گندمی رنگ کا یہ نوجوان جو مصری ہی تھا بہت اچھے اخلاق سے باتیں کر رہا تھا اور کبھی کبھی گفتگو کے دوران میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھ لیتا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے پرتگالی مینیجر سے پوچھا یہ نوجوان کون تھا؟ پرتگالی مینیجر تھوڑی تھوڑی اردو بول لیتا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام جابر پاشا ہے اور وہ بیرون ملک سے آنے والے ٹورسٹ کے ساتھ گائیڈ کے فرائض انجام دیتا ہے، یعنی انہیں مصر کے تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ کی سیر کراتا ہے اور ان آثار قدیمہ کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جابر پاشا سے کسی طرح دوستی کرنی چاہیے۔ اچھے اخلاق والا نوجوان ہے، مصری ہے، گائیڈ ہے، اس کی مدد سے میں مصر کے تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ کی سیاحت بھی کر سکوں گا اور ان کے بارے میں میری تاریخی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ دوسری بار جب گائیڈ جابر پاشا آیا تو میں اپنی کوٹری میں تھا۔ پرتگالی مینیجر سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ پاشا آئے تو میرا اس سے ضرور انٹروڈکشن کرانا۔ اس نے مجھے بلوا لیا اور پاشا سے تعارف کرایا کہ یہ پاکستانی ہے، اس کا نام سلطان ہے، مصر گھومنے کو آیا ہوا ہے۔ پاشا نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولا آخا الپاکستان، یعنی برادر اسلامی ملک۔ پاشا عربی کے علاوہ اردو، فرانسیسی اور انگریزی زبان بھی خوب بول لیتا تھا، تھوڑی تھوڑی اطالوی زبان میں بھی بات کر لیتا تھا۔ 2-3 ملاقاتوں میں ہی ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں قاہرہ میں ایک طویل مدت تک قیام کرنا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے قدیم مصر کی ہسٹری پر تحقیق کر سکوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے کہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تاکہ میرے ضروری اخراجات پورے ہوتے رہیں، تو اس نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارا لمبی مدت کا ویزا بھی لگوا دوں گا اور تمہیں کہیں نہ کہیں نوکری بھی دلوا دوں گا۔ گائیڈ جابر پاشا اچھے اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ اس نے ایک ہفتے میں ہی مجھے اینٹیکس کے ایک سٹور میں کام دلوا دیا۔ یہ سٹور ایک مصری کی ملکیت تھا اور میری ڈیوٹی صبح 8 بجے سے 2 بجے دوپہر تک ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں قاہرہ سے باہر تاریخی مقامات کی طرف نکل جاتا۔ اکثر روز پاشا بھی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میری رہائش YMCA کی کوٹری میں ہی تھی۔ پاشا نے اپنے اثر و رسوخ سے میرے پاسپورٹ پر 2 سال کا ویزا بھی لگوا دیا۔ اب میں بڑے اطمینان سے قاہرہ میں رہنے لگا۔ اس زمانے میں مصر کے ایک دور دراز کے اہرام سے قدیم مصر کے فرعون آمون کی ایک حنوط شدہ لاش برآمد ہوئی تھی، جسے دیکھنے کے لیے غیر ملکی ٹورسٹ بھاری تعداد میں آ رہے تھے۔ اس فرعون کی لاش ایک بہت اہم دریافت تھی۔ ماہر آثار قدیمہ کو اس کی ایک مدت سے تلاش تھی۔ مصری گائیڈ اور میرا دوست پاشا فرعون کی اس نو دریافت لاش کو سیاحوں کو دکھانے میں بہت مصروف تھا۔ ایک روز میں بھی ان کے ساتھ فرعون آمون کی لاش دیکھنے چلا گیا۔ یہ لاش اہرام میں زمین کے اندر بہت گہرائی میں دفن کی گئی تھی۔ اس کا تابوت کھول دیا گیا۔ ساری لاش پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی، صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ حنوط کرنے والوں نے کچھ اس طریقے سے لاش کو حنوط کیا تھا کہ فرعون کا چہرہ خراب نہیں ہوا تھا، صرف آنکھیں پترائی ہوئی تھیں۔ سر پر سونے کا تاج تھا، تاج میں سونے کے ایک سانپ نے پھن اٹھایا ہوا تھا۔ سیاحوں کو لاش کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، 5 فٹ کے فاصلے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ پاشا سیاحوں کو انگریزی میں فرعون آمون کے بارے میں رٹے رٹائے انداز میں بتا رہا تھا کہ یہ فرعون 5000 سال قبل مسیح میں مصر پر حکومت کرتا تھا اور اس کی ملکہ کا نام یہ تھا اور اس نے فلاں فلاں نمایاں کارنامے انجام دیے تھے۔ مجھے اس فرعون کی لاش میں کوئی خاص پر اسراریت نظر نہیں آ رہی تھی جس کے لیے قدیم مصر کے فرعونوں کی لاشیں مشہور تھیں۔ البتہ اس فرعون کے اہرام سے سونے چاندی کے برتن، زیورات اور ہیرے جواہرات بھاری تعداد میں برآمد ہوئے تھے، جنہیں مصری حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ میں اپنے دوست پاشا کے ساتھ ہی رہا۔ جب وہ سارے ٹورسٹ کو بھگت چکا تو ہم اول ہول کے نیچے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں قہوہ پینے کے لیے آ گئے۔ فرعون کی لاشوں کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور تھی کہ جو لوگ ان لاشوں کو دریافت کرتے ہیں ان کو فرعون کی لاش کی بددعا لگ جاتی ہے اور پھر اس کی موت بڑے ہی برے طریقے سے ہوتی ہے۔ میں نے اس بارے میں پاشا سے بات کی تو وہ بولا، شروع میں جب پہلی بار اہرام کی کھدائی ہوئی تھی اور فرعون کے تابوت کھولے گئے تھے تو ان لوگوں میں کچھ آدمی فرعون کی بددعا کا شکار ضرور ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ کوئی فرانس میں اور کوئی انگلستان میں عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا تھا، مگر اب اس قسم کی کوئی بات سننے میں نہیں آئی، شاید اس لیے کہ تقریباً سارے اہرام کھودے جا چکے تھے۔ میں نے پاشا سے کہا، لیکن آمون فرعون کا اہرام تو حال ہی میں کھودا گیا ہے، اس کی بددعا کسی کو نہیں لگی۔ پاشا پیالیوں میں قہوہ ڈال رہا تھا، کہنے لگا، میں ایک پیشہ ور گائیڈ ہوں، یہی میری روزی کا ذریعہ ہے، اگر میں ان باتوں پر دھیان دینے لگوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ہم خاموشی سے گرم گرم مصری قہوہ پینے لگے جو بے حد میٹھا تھا۔ مصر، عراق اور شام میں لوگ قہوے میں چینی بہت زیادہ ڈال کر پیتے ہیں۔ پاشا کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔
میں نے اس سے کہا، مجھے تو اس فرعون کی لاش میں کوئی خاص بات دکھائی نہیں دی۔ پاشا نے جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگا لیا، اس کا ایک کش لگایا اور میری طرف تھوڑا سا جھک کر بولا، اس فرعون آمون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے شاہی دربار کے کاہن اعظم نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ میں نے جواب دیا، بادشاہوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، ساری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کسی کو زہر دے کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ پاشا بولا، اس فرعون کے ساتھ ایک عجیب روایت مشہور ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جس جادوگر کاہن نے فرعون کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا، اس نے فرعون کی لاش کا ایک پتلا بنا کر اس پتلے کے دل میں ایک خنجر گھونپ دیا تھا، پھر اس پتلے کو ایک چھوٹے سے تابوت میں بند کر کے تابوت کو احرام کے اندر ہی کسی خفیہ تہخانے میں چھپا دیا تھا۔ فرعون کے پتلے پر اس نے ایک منتر پڑھ کر پھونک دیا تھا، ایسا اس لیے کیا تھا کہ فرعون کی روح جادوگر کاہن سے اپنی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے اسے ہلاک نہ کر سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاہن جادوگر نے فرعون کے پتلے کی روح کو اس طلسمی پتلے کے اندر جکڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرعون کے پتلے کے دل میں اترا ہوا خنجر باہر نکال لے تو فرعون کی روح آزاد ہو جائے گی اور اپنے قاتل جادوگر کاہن کی نسل کا کوئی بھی خاندان دنیا کے کسی خطے میں بھی زندہ ہوگا، اس خاندان کے تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے عبرتناک طریقے سے مار ڈالے گی اور یوں کاہن جادوگر سے اپنے قتل کا بدلہ لے کر سکون حاصل کرے گی۔ پاشا کی یہ باتیں میں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ سنی، لیکن میں نے ہنس کر کہا، پاشا یہ محض افسانوی باتیں ہیں، حقیقت کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاشا نے سگریٹ کا کش لگایا اور اس کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، میرے دوست، قدیم اہرام مصر کی ایک اپنی حقیقت کی دنیا ہے۔ ان اہرام میں آج تک ایسی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو یقین نہیں آتا کہ آج کی سائنسی دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان پراسرار اہراموں میں گھوم پھر کر ایک عمر گزار دی ہے۔ میں نے اہرام کی خالی راہداریوں اور سنسان دالانوں میں نظر نہ آنے والے انسانوں کے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ کئی بار مجھے ایسا لگا ہے جیسے 5000 برس پہلے کی کوئی عورت کہکہا لگاتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ ہزاروں برس پرانے اہرام جن کو ہم مردہ ٹیلے کہتے ہیں، زندہ ہیں، یہ سانس لیتے ہیں۔ جب تمام ٹورسٹ چلے جاتے ہیں اور سناٹا چھا جاتا ہے تو یہ اہرام خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ پاشا کی آواز اور لہجہ بھی خاصا پراسرار سا ہوتا جا رہا تھا اور خود مجھے ہزاروں سال پہلے فرعون کے زمانے کا کوئی آدمی لگنے لگا تھا۔ مجھے اس کی باتوں میں واقعی دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ پاشا سچ کہہ رہا ہے اور اہرام مصر میں کوئی پراسرار اور طلسماتی توانائی ہزاروں برس گزر جانے کے بعد آج بھی موجود ہے۔ میرا خیال فرعون آمون کے پتلے کی طرف چلا گیا۔ میں نے پاشا سے پوچھا، پاشا، تم تجربہ کار پرانے گائیڈ ہو، اہرام مصر کے تمام تہخانوں اور خفیہ راہداریوں سے واقف ہو، تمہیں تو ضرور معلوم ہوگا کہ فرعون آمون کا وہ پتلا کس خفیہ جگہ پر دفن ہے جس کے سینے میں جادوگر کاہن نے خنجر گھونپ رکھا ہے۔ پاشا نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، بات یہ ہے میرے دوست، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پتلے کے سینے میں سے جادوگر کاہن کا خنجر نکال کر فرعون کی ہزاروں برس سے قید روح کو آزاد کر دوں۔ پاشا نے سگریٹ ایشٹرے میں بجھایا اور اپنی پیالی میں قہوہ اڈلتے ہوئے کہنے لگا، ایسا خیال کئی بار میرے دل میں بھی آیا ہے کہ میں فرعون کے پتلے کے سینے سے خنجر نکال دوں، اس کی جکڑی ہوئی روح کو آزاد کر دوں، کیونکہ اس پتلے کے بارے میں ایک اور روایت بھی سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کہ جو کوئی پتلے کے سینے سے خنجر نکال کر فرعون کی روح کو آزاد کرے گا، فرعون کی روح اس شخص کو انعام دے گی، اور انعام یہ ہوگا کہ وہ اس شخص کی زندگی کی کوئی ایک خواہش پوری کر دے گا، اور مجھے معلوم ہے کہ فرعون کی روحیں ایسا کر سکتی ہیں۔ میرے دل میں فرعون کے طلسمی پتلے کے متعلق مزید تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے پاشا سے کہا، تو پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پاشا بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل نہیں معلوم کہ کاہن جادوگر نے فرعون آمون کا پتلا کس احرام میں دفن کیا ہوا ہے۔ اتنا مجھے یقین ہے کہ پتلا اس احرام میں دفن نہیں کیا گیا جس احرام میں سے فرعون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ دوسری اہم بات جو مجھے اس پتلے کا کھوج لگانے سے باز رکھتی ہے یہ ہے کہ کاہن جادوگر نے جہاں پتلے کا چھوٹا تابوت دفن کیا ہوگا وہاں ارد گرد ضرور کوئی طلسم پھونک رکھا ہوگا تاکہ جو کوئی پتلے تک پہنچنے کی کوشش کرے وہ پتلے کے تابوت تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے۔ ان دو باتوں کے علاوہ ایک اور سب سے زیادہ خطرناک بات جو اس پتلے کے بارے میں لوگوں میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کاہن جادوگر کی بدروح مرنے کے بعد فرعون کے پتلے کی نگرانی کر رہی ہے، کیونکہ کاہن جادوگر کو یہ خوف ہے کہ فرعون کی روح اگر آزاد ہو گئی تو وہ اگلی دنیا میں کاہن جادوگر کی روح سے اپنے قتل کا بھیانک بدلہ لے سکتی ہے۔
چنانچہ کاہن جادوگر کی بدروح فرعون کے پتلے کی ہر وقت نگرانی کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص فرعون آمون کی روح آزاد کر کے اس کی زندگی کی کوئی خواہش پوری کروانے کی لالچ میں پتلے کے تابوت کے پاس چلا بھی جائے گا تو کاہن جادوگر کی بدروح وہیں اس کی گردن تن سے جدا کر دے گی۔ اب تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے اب تک فرعون کے پتلے کا کھوج لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ سب کچھ میں بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فرعون کے پتلے کا کھوج لگا کر رہوں گا، اور اس کے سینے سے خنجر نکال کر فرعون کی روح سے انعام کے طور پر اپنی زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش پوری کراؤں گا۔ یہ میرا ذوق تجسس تھا یا شیطانی لالچ تھا جو اس وقت میرے دماغ پر مسلط ہو گیا تھا، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن میں فرعون کی روح کو آزاد کر کے اس سے اپنی زندگی کی خواہش پوری کرانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے پاشا کو اپنے دل کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مجھے ہرگز اس راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اس میں ہر قدم پر جان کا خطرہ تھا۔ وہ خود اتنا تجربہ کار اور قدیم مصری طلسمات اور دیو مالا کا علم رکھنے کے باوجود اس راستے پر چلنے کی جرات نہیں کر رہا تھا، تو میں تو اس کے مقابلے میں بالکل اناڑی تھا، وہ مجھے کیسے اجازت دے سکتا تھا؟ لیکن پاشا کی مدد کے بغیر فرعون کے پتلے کا کھوج لگانا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس گفتگو کے بعد میں نے پاشا سے زیادہ ملنا جلنا شروع کر دیا۔ پہلے ہماری ملاقات صرف قاہرہ کے YMCA والے آفس میں ہی ہوتی تھی۔ اب میں شام کے وقت جب پاشا گھر پر ہوتا تو اس سے ملنے چلا جاتا۔ ہم قاہرہ کے کسی سستے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر قہوہ یا کافی پیتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے۔ باتوں ہی باتوں میں موقع دیکھ کر ایک روز میں نے پاشا سے کہا، دوست، یہ تو تم جانتے ہو کہ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور خاص طور پر قدیم مصر کی تہذیب میرا سبجیکٹ رہا ہے۔ تم نے فرعون آمون کی موت کے بارے میں مجھے جو حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں، ان سے میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کیوں نہ فرعون آمون کی زندگی اور اس کی موت پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر پاکستان میں کتابی صورت میں چھپوا دوں۔ اس سے مجھے شہرت بھی ملے گی اور مالی اعتبار سے بھی مجھے فائدہ ہوگا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ پاشا کو میرے دل کی اصل بات کا تو علم ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، اگر اس طرح سے تمہیں اپنے وطن میں مالی فائدہ ہوگا اور تمہاری علمی حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس سلسلے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ قدیم مصر کی تہذیب اور ان کے طلسمی علوم کے بارے میں مجھے جو کچھ بھی معلوم ہے میں وہ سب کچھ تمہیں لکھوا دوں گا۔ میں نے پاشا کی مدد سے بظاہر آمون فرعون کی زندگی مگر در پردہ فرعون کے طلسمی پتلے کا کھوج لگانے کا کام شروع کر دیا۔ ہفتے میں 2 یا 3 بار میں اور پاشا پرانے قاہرہ کے کسی ریسٹورانٹ میں یا دریائے نیل کے کنارے پر کسی سکون والی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ فرعون آمون کی زندگی اور اس کے طلسمی پتلے کے متعلق جو روایتیں اور حکایتیں مشہور تھیں ان کے بارے میں باتیں ہوتیں۔ پاشا جو کچھ بیان کرتا میں اسے ایک نوٹ بک میں لکھتا جاتا۔ 3-4 ہفتوں کے بعد پاشا کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ پرانے قاہرہ میں امارا نام کی ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کو قدیم مصر کی تاریخ اور اس کی دیو مالا پر بڑا عبور حاصل ہے، اور اس کے پاس مصر کی قدیم زبان میں لکھی ہوئی بعض دستاویزات بھی ہیں جن کی مدد سے وہ فرعونہ کے زمانے کے مدفون خزانوں کا بھی پتہ لگا لیتی ہے۔ میں نے اس مصری عورت امارا کا پورا پتہ معلوم کر لیا اور ایک روز دوپہر کے وقت اس کے پاس پہنچ گیا۔ گنجان آباد پرانے قاہرہ کے شہر کے ایک بازار کی ایک تنگ سی گلی میں اس کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں اہرام مصر کے فرعونوں اور اہراموں کی کھدائی سے برآمد ہونے والے قدیم مصری زبان میں لکھے ہوئے کتبوں کی تصویریں لگی تھیں۔ کمرے کے درمیان میں چھوٹی گول میز کے گرد 4-5 پرانی کرسیاں رکھی تھیں۔ نیچی چھت والے تنگ کمرے کی فضا میں گھٹن تھی اور مشک کافور کی طرح خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارا نام کی یہ بوڑھی عورت جوتش کا علم بھی جانتی تھی اور لوگوں کے ہاتھ بھی دیکھتی تھی، اور پرانے مدفون خزانوں کی تلاش میں بھٹکنے والے لوگوں کو جوتش کا حساب لگا کر مدفون خزانوں کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتی تھی۔ سر کے سفید بالوں کو نیلے ریشمی رومال سے ڈھانپے، گلے میں عجیب عجیب قسم کے منقوں کی مالائیں پہنے وہ میرے سامنے بیٹھی ایک پرانی بوسیدہ کتاب کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی فیس ادا کر دی تھی اور اسے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں قدیم مصری تہذیب پر ریسرچ کر رہا ہوں اور حال ہی میں قاہرہ کے ایک اہرام سے فرعون مصر آمون کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس پر تحقیق کر رہا ہوں، اور اس کے متعلق جو یہ روایات مشہور ہے کہ اس کو کاہن جادوگر نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا، اس سلسلے میں تاریخی حقائق معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت امارا اردو بالکل نہیں جانتی تھی، انگریزی زبان ضرور جانتی تھی، چنانچہ میں انگریزی میں ہی اس سے بات کر رہا تھا۔ امارا نے میری گفتگو بڑی غور سے سنی تھی اور مجھے کوئی جواب دیے بغیر پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب نکال کر دیکھنے لگی تھی۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی اور اس کے ورق کافی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ امارا بڑی احتیاط سے اس کے ورق پلٹ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ بڑی کنسنٹریشن سے کتاب کے مطالعے میں مصروف رہی۔
میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ امارا نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور میری طرف متوجہ ہو کر بولی، فرعون مصر آمون کے متعلق تم نے جو کچھ سنا ہے وہی اس کتاب میں بھی لکھا ہے۔ اسے دربار کے شاہی کاہن جادوگر نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ اس کاہن جادوگر کا نام پرانی خفیہ کتابوں میں کابوس لکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ابھی میں اس عورت کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے اصل میں فرعون مصر آمون کے اس طلسمی پتلے کی تلاش ہے جس کے سینے میں خنجر گھوپ کر کاہن جادوگر کابوس نے اسے کسی خفیہ اہرام میں دفن کر دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت امارا کی تیز نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے میرے دل کا راز معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ایک سلیٹ اپنے سامنے رکھی اور مجھ سے میری تاریخ پیدائش پوچھی۔ میں نے اسے بتا دی۔ ہمارا نے چوک سے سلیٹ پر ایک مربع خانہ بنایا، پھر اس کو 6 خانوں میں تبدیل کر دیا۔ ہر خانے میں اس نے عربی کے حروف تہجی میں ایک ایک حرف لکھا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرا ذائچہ بنا رہی تھی۔ سلیٹ ایک طرف کر کے وہ ایک اور پرانی کتاب کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے گردن ذرا اونچی کر کے کتاب کو دیکھا۔ کتاب کے صفحے پر ستاروں کی تقویم کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ کچھ دیر اس نقشے کو دیکھنے کے بعد اس نے سلیٹ کے خانوں میں عربی میں کچھ لکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس نے میرے دل کا حال معلوم کر لیا ہو۔ بڑے دھیمے لہجے میں مخاطب ہو کر مجھ سے کہنے لگی، تمہیں جس کی تلاش میرے پاس لے کر آئی ہے اور اپنے دل میں جس راز کو تم مجھ سے چھپا رہے تھے وہ راز میں نے معلوم کر لیا ہے۔ اب میں تم سے ایک سوال کروں گی، مجھے اس کا جواب دو۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا کیونکہ اس عورت کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ میرے دل کی حقیقت معلوم کر چکی ہے۔ کہنے لگی، کیا تمہیں فرعون مصر آمون کے طلسمی پتلے کی تلاش ہے؟ اب اس کے سامنے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ جب راز کھل ہی گیا ہے تو اس عورت سے صاف صاف بات ہو جانی چاہیے۔ ممکن ہے اس کی وجہ سے مجھے طلسمی پتلے کا سراغ مل جائے۔ میں نے جواب دیا، خانم، تم نے میرے دل کی بات پا لی ہے۔ میں تمہارے علم کا قائل ہو گیا ہوں۔ مجھے واقعی فرعون آمون کے طلسمی پتلے کی تلاش ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا علم جوتش تمہیں ضرور بتا دے گا کہ طلسمی پتلا کاہن جادوگر نے کس اہرام میں دفن کیا تھا۔ امارا کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے آہستگی کے ساتھ ستاروں کی تقویم والی پرانی کتاب کو پرے ہٹایا اور کہنے لگی، میں تمہیں نصیحت کروں گی کہ طلسمی پتلے کی تلاش کا خیال اپنے دل سے نکال کر پھینک دو۔ تمہارا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کی کھوج میں نکلے تو ایک ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے جس میں سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے تو فرعون کے طلسمی پتلے تک پہنچنے اور فرعون کی روح سے اپنی زندگی کی ایک خواہش پوری کروانے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ مجھ پر امارا کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا، خانم، فرعون کے طلسمی پتلے کو حاصل کرنا میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہوا ہے۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تم اپنے علم کی ماہر خاتون ہو۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے سوا دوسرا کوئی طلسمی پتلے کی کھوج لگانے میں میری مدد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہاری مدد سے طلسمی پتلا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور فرعون کی روح نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا تو میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانے تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ بوڑھی امارا کے ضعیف چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگی، تم اپنی زندگی کی کون سی خواہش فرعون کی روح سے پوری کرانا چاہتے ہو؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ میں سوائے فرعون کی روح کے کسی اور کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فرعون کی روح سے جو کچھ بھی ملا اس میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا۔ تم مجھے حساب لگا کر صرف یہ بتاؤ کہ فرعون آمون کا طلسمی پتلا کاہن جادوگر نے کس اہرام میں دفن کیا تھا۔ امارا نے حساب لگانا شروع کر دیا۔ وہ مختلف پرانی کتابوں، دستاویز اور پلندے کھول کھول کر خستہ اوراق کو پلٹ کر دیکھتی جاتی تھی، ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کہنے لگی، کاہن جادوگر کابوس نے طلسمی پتلے کو ایسی جگہ دفن کیا ہوا ہے جس کا 5000 سال گزر جانے کے بعد آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ پرانی دستاویزات اور طلسم کی کتابوں میں اس کے اشارے ضرور ملتے ہیں۔ انہی اشاروں کی مدد سے میں اس جگہ کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کافی دیر تک ہمارا پرانی کتابوں اور کاغذات کے مطالعے میں مصروف رہی۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اچانک ایک دستاویز کو دیکھتے ہوئے اس کے بوڑھے چہرے پر امید کی ہلکی سی کرن روشن ہوئی۔ کہنے لگی، میں نہیں جانتی یہ تمہاری خوش قسمتی ہے یا تمہاری بد قسمتی ہے، مجھے اس جگہ کا اشارہ مل گیا ہے جہاں طلسمی پتلا دفن ہے۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے کہا، یہ جگہ کہاں پر واقع ہے خانم؟ تمہاری بڑی عنایت ہوگی، مجھے جلدی سے بتا دو۔ امارا نے سلیٹ کی دوسری طرف ذائچہ بنانے والی لکیریں ڈالیں، اس کے 6 خانے بنائے اور بولی، اس خفیہ جگہ کا ابھی مجھے خود علم نہیں ہے، ذائچہ بنا کر وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ذائچہ بنانے کے بعد وہ دیر تک غور کرتی رہی، پھر اس نے الگ کاغذ پر کچھ لکھا۔
ایک نقشہ سا بنایا اور ایک جگہ انگلی رکھ کر میری طرف دیکھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زائچے نے بتایا ہے کہ فرعون کا طلسمی پتلا دفن کیا گیا تھا۔ میں آگے کو جھک کر کاغذ پر بنی ہوئی لکیریں اور چھوٹے دائروں کو دیکھنے لگا۔ امارا کہنے لگی، اس طرح تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، میں تمہیں زبانی سمجھاتی ہوں۔ یہ لو کاغذ اور پینسل، ضروری باتیں اور اشارے نوٹ کرتے جانا۔ بوڑھی عورت امارا نے بتایا کہ مصر کی بندرگاہ اسکندریہ کے ساحل کے سمندر کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف جائیں تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر آریہ نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے قریب ایک ویران پہاڑی ٹیلہ ہے۔ لوگ اسے پہاڑی ہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی قدیم اہرام ہے۔ زائچہ بتاتا ہے کہ کاہن جادوگر نے فرعون آمون کا طلسمی پتلا اسی اہرام کے اندر دفن کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس اہرام کے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ امارا ایک بار پھر سلیٹ پر بنے ہوئے زائچے کو دیکھنے لگی۔ کچھ توقف کے بعد بولی، زائچہ بتاتا ہے کہ ایک زمین دوز راستہ اس گمنام اہرام کے اندر جاتا ہے۔ یہ غار نما راستہ ہزاروں سال سے بند پڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس غار کا دہانہ کس جگہ پر ہے، باقی مجھ پر چھوڑ دو کہ اہرام کے اندر کیسے جاؤں گا۔ امارا نے اپنی نگاہیں زائچے پر جما دیں۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنی نظریں زائچے سے ہٹا کر مجھے دیکھا اور بولی، اہرام کی مغربی دیوار میں بڑے بڑے پتھروں کی سلیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سلیں ہزاروں سال کی گرد مٹی اور گھاس پھوس اور جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ تمہیں پتھروں کی یہ سلیں یعنی بلاک تلاش کرنے پڑیں گے۔ زائچے کے حساب سے یہ ساتھ ساتھ لگی ہوئی 7 سلیں ہیں۔ بائیں جانب سے چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ رکھا گیا تھا جو بعد میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس شگاف کے اندر ایک لوہے کی چھوٹی سی ہتھی ہے۔ اگر تم اس ہتھی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اس کو پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچنا۔ میرا حساب بتا رہا ہے کہ اس ہتھی کے کھینچنے سے اہرام کے اندر جانے والا زمین دوز راستہ کھل جائے گا۔ یہ راستہ تمہیں اہرام کے اندر اس تہخانے میں لے جائے گا جہاں کاہن جادوگر قابوس نے فرعون کے طلسمی پتلے کو ایک تابوت میں رکھ کر بند کر دیا تھا۔ اس کے آگے زائچہ خاموش ہے اور میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے امارا سے کہا کہ کاہن جادوگر نے وہاں ضرور طلسمی حصار وغیرہ کھینچے ہوں گے اور کچھ منتر پھونکے ہوں گے۔ ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ وہ بولی، میں تمہیں ایک تعویذ دوں گی۔ اس تعویذ کو اپنے بازو پر باندھے رکھنا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک یہ تعویذ تمہارے بازو پر بندھا رہے گا تم پر کسی جادو طلسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امارا نے الماری میں سے ایک پرانی ساخت کا لکڑی کا ڈبہ نکالا۔ اس میں سے چمڑے پر منڈا ہوا چھوٹا سا تعویذ نکالا جس کے ساتھ سیاہ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ کہنے لگی، اپنا بازو آگے کرو۔ میں نے اپنا دایاں بازو آگے کر دیا۔ امارا نے عربی میں کچھ پڑھنے کے بعد وہ تعویذ میرے دائیں بازو پر اچھی طرح باندھ دیا۔ جب میں امارا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، میں ایک بار پھر تمہیں یہی کہوں گی کہ طلسمی پتلے کا خیال دل سے نکال دو۔ یہ مہم تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مسکراتے ہوئے تہہ دل سے بوڑھی مصری عورت کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ ہاسٹل کے کمرے میں آ کر میں نے آریہ گاؤں کے پہاڑی ٹیلے والے اہرام کے بارے میں جو باتیں نوٹ کی تھیں انہیں اپنی پاکٹ بک میں ڈیٹیل میں لکھنے لگا اور ذہنی طور پر طلسمی پتلے کی تلاش کی خطرناک مہم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ تھی دوستو اس اسٹوری کی فرسٹ ایپیسوڈ، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے سیکنڈ ایپیسوڈ بھی اس کی اپلوڈ کروں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔